بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جب ہم انٹروڈکشن لے رہے تھے اپنے 4th ایئر کے سلیبس کے بارے میں، بی ایس سی پارٹ 2 کے سلیبس کے بارے میں، تو ہم نے کہا تھا دا سلیبس آف دا پارٹ 2 ول بی کنسسٹ آف 2 پارٹس، میکرو اکنامکس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، میکرو اکنامکس یا کلی معاشیات اور پاکستان کی معاشی ترقی۔ تو ہم لوگ میکرو اکنامکس کو تو ساتھ میں لے کر چل ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم ڈیولپمنٹ اکنامکس کے کچھ ٹاپکس کو بھی پڑھتے جائیں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ دونوں سلیبس کو ایک ساتھ کور کرنے کے قابل ہوں۔ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن آج ہم ڈیولپمنٹ اکنامکس کے بارے میں لیں گے، پاکستان کی معاشی ترقی۔ ٹھیک ہے، اس حصے میں 4 سوالات پوچھے جائیں گے، جن میں سے 2 سوالات آپ لوگوں نے حل کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ اکنامکس جو ہے وہ آپ کے 40 مارکس پہ مشتمل اس کا پیپر آپ لوگوں کا آئے گا۔ تو انگلش والوں کے لیے بھی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ان کی جو بک کا پارٹ 2 ہے، دیٹ از سیکشن 2 اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان، اور اس میں ہم فرسٹ اس کا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 1 جو اس بک کا ہے یا اس پورشن کا ہے، دیٹ از دا کانسیپٹ اینڈ دا میجرمنٹ آف دا اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی کا تصور اور اس کی پیمائش۔ سملرلی انگلش والے اسٹوڈنٹس بھی سن لیں کہ ان کا یہ کانسیپٹ اس میں موجود ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے سیکشن 2 کا۔ اوکے، واٹ از مین بائی اکنامک ڈیولپمنٹ، ہاؤ اٹ کین بی میجرڈ۔ اگر ہم مختلف ممالک کو کیٹیگرائز کرنا چاہیں، ہم مختلف ممالک کو گروہوں میں تقسیم کرنا چاہیں، تو ہم ان کی آمدنی کی تقسیم کے لحاظ سے ان ممالک کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ملک ہیں جن کی فیکس آمدنی بہت زیادہ ہے اور انہیں دنیا کی تمام تر آسائشات اور سہولیات میسر ہیں، یعنی ان کا معیار زندگی یا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے۔ ایسے ممالک کو ڈیولپڈ اکانومیز کہا جاتا ہے۔ ڈیولپڈ اکانومیز کون سے ہوتے ہیں؟ ترقی یافتہ ملک جو اپنی معاشی ترقی کی سطح کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کی قومی آمدنی میں ابھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے ملک ایسے ہوتے ہیں جن کی فیکس آمدنی بہت کم ہے اور انہیں بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی پر کیپٹا انکم اتنی کم ہے کہ وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور غربت اور افلاس کے گہرے چکر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو انڈر ڈیولپڈ اکانومیز کہا جا رہا ہوتا ہے یا ڈیولپنگ اکانومیز کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ملک جن کی پر کیپٹا انکم ہائر ہوتی ہے، وہ اپنی معاشی ترقی کی رفتار کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ملک جن کی پر کیپٹا انکم فیکس آمدنی بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور وہ ابھی اپنی معاشی ترقی کی سطح کو حاصل نہیں کر پائے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو ہمارے ڈیولپنگ اکانومیز ہیں، وہ ایسے ملک ہوتے ہیں جو معاشی ترقی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں پاکستان، ہندوستان، چین، ایران، سعودیہ وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایسے ممالک جو معاشی لحاظ سے غیر ترقی یافتہ ہیں اور انہوں نے بھی معاشی ترقی کی طرف قدم بھی نہیں بڑھایا ہوتا، انہیں ہم پسماندہ ممالک یا بیکورڈ اکانومیز کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لحاظ سے ممالک کو بنیادی طور پر 3 کلاسز میں یا 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیولپڈ اکانومیز یا ترقی یافتہ ممالک، ڈیولپنگ اکانومیز یا ترقی پذیر ممالک، اور جن کو ہم بیکورڈ اکانومیز کہتے ہیں یا پسماندہ ممالک ہیں۔ ان میں براعظم افریقہ کے بیشتر ممالک شامل ہیں۔ تو ان کیٹیگریز کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ مختلف ماہرین معاشیات نے معاشی ترقی کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایچ ولیمسن کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی سے مراد ایسا عمل ہے جس کے تحت کسی ملک کے لوگ دستیاب ذرائع کا بہتر استعمال کر کے اشیاء اور خدمات کی فیکس
پیداوار میں مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی معاشی ترقی یا اکنامک ڈیولپمنٹ از اے پروسیس in which the people of the economy, by utilizing their resources, are in the process to get the economic development. جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں معاشی ترقی کو حاصل کرنے کی. ہگنس کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی کسی ملک کی مجموعی اور فیکس آمدنی میں مستقل اضافے کا نام ہے. نیشنل انکم از the increase in the national and the per capita income، اور اس کا پھیلاؤ معیشت کے تمام شعبوں اور آمدنی حاصل کرنے والے تمام گروہوں کے اوپر ہوتا ہے. آرتھر لیوس کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی کیا ہے، کہ معاشی ترقی سے مراد فیکس پیداوار میں اضافہ ہے. دا انکریز ان دا پر کیپٹا انکم از. واٹسن کے مطابق معاشی ترقی کسی ملک میں اشیاء اور خدمات کی پیدائش اور صرف میں آبادی کے مقابلے میں تیزی سے اضافے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دیٹ دا پروڈکشن آف دا گڈز اینڈ سروسز شوڈ بی گریٹر دین دا ریٹ آف گروتھ آف دا پاپولیشن آف دیٹ اکانومی. بوکونن اور ایلس کے مطابق معاشی ترقی سے مراد سرمایہ کاری کے ذریعے ملک کے پیداواری ذرائع کو ترقی دینا اور ملک میں اس طرح کی بنیادی تبدیلیوں کو لانا ہے جو ملک کی مجموعی پیداوار اور فیکس آمدنی میں اضافے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. کنڈل برگر کے مطابق معاشی ترقی سے مراد زیادہ پیداوار ہے. سنائڈر کے مطابق معاشی ترقی سے مراد ملک کی پیداوار میں طویل عرصے کے لیے اضافہ کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہم ایک بہتر قسم کی ڈیفینیشن لے سکتے ہیں. ایرمیڈلن ایک اکانومسٹ تھے، انہوں نے اپنی ایک بک لکھی تھی تھیوریز آف اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس میں انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے ایک معیشت جس کی فیکس شرح ترقی کم یا منفی ہوتی ہے، اس کی فیکس آمدنی میں اضافے کی شرح نمایاں طور پر طویل عرصے میں مستقل نوعیت اختیار کر لیتی ہے. کہ معاشی ترقی کی وجہ سے ایک ایسی معیشت جس کی فیکس آمدنی کم ہوتی ہے وہ اپنی فیکس آمدنی میں اضافے کی شرح کو یا فیکس آمدنی میں بڑھانے کی شرح کو ایک خاص لمبے عرصے کے لیے کانسٹنٹ رکھتا ہے تاکہ اپنی پر کیپٹا انکم کو بڑھا سکے. میئر اینڈ بالڈون نے ایک بہت اچھی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ معاشی ترقی سے مراد ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں کسی ملک میں حقیقی قومی آمدنی ایک طویل عرصے میں بڑھتی ہے، اور اگر معاشی ترقی کی رفتار آبادی میں اضافے کی رفتار سے زیادہ ہو تو فیکس حقیقی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ساری ڈیفینیشنز کو دیکھیں تو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی کیا ہے. معاشی ترقی ایک عمل ہے، اس کے نتیجے میں حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس عمل کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے.